یہ حضرت موجودہ سجاد رشید حضرت سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے اسلاف کرام کے اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے باضابطہ ایک ادارہ بنام بیابانی اسلامک ریسرچ اینڈ نالج سینٹر کے نام سے قائم فرمایا، جس میں اپنے اکابر بزرگوں کی تصانیف کو جو اگر عربی میں تھی تو ان کو اردو میں، فارسی میں تھی تو ترجمہ کیا جا کر اردو میں منتقل کرتے ہوئے، اور وہ کتابیں جو قدیم زمانے میں قدیم اردو میں لکھی گئی تھی ان کو جدید اردو زبان میں منتقل کرتے ہوئے زیور تبادل سے آراستہ فرماتے ہوئے قوم اور ملت کی رہبری اور رہنمائی کی خاطر آپ نے عام فرمایا ہے۔ اسی کے غرض سے ایک جو ادارہ ہے بیابانی اسلامی ریسرچ اینڈ نالج سینٹر، جس میں حضور والا کی راست نگرانی میں علماء کرام کی باضابطہ ایک تحقیقی ٹیم کام کرتی ہے جو اس تحقیق و تدوین کے کام کا انجام دیتی ہے، اسی کے ضمن میں یہ ایک عظیم لائبریری مکتب افضلیہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں موجودہ طرز کی مختلف علوم و فنون پر کتابیں دستیاب ہیں، اور یہاں پر اس بات کا بھی التزام رکھا گیا ہے کہ جو اسکالرس پی ایچ ڈی یا پھر تحقیقی مقالے لکھنا چاہتے ہوں اور وہ کچھ استفادہ کرنا چاہتے ہوں تو ان کے لیے باضابطہ لائبریری سے استفادے کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ علاوہ اس کے بیابانی اسلامی ریسرچ اینڈ نالج سینٹر کی جانب سے 2017 میں ایک انٹرنیشنل رفائی کانفرنس بھی منعقد ہوئی، جس میں باضابطہ ریسرچ سینٹر کی جانب سے تحقیق اور تمام تر اسلوب سے آراستہ ہوتی ہوئی 12 کتابوں کی بیک وقت اشاعت میں آئی، جس کے نام کچھ یہ ہیں کہ ایک حدیث پاک کی کتاب جو مسند امام رفاعی کے نام سے شائع ہوئی ہے، جو امام احمد کبیر رفاعی بانی سلسلہ رفاعیہ کے حدیث پاک کا مجموعہ، اور اس کا ترجمہ کیا جا کر اس کو آراستہ شائع کیا گیا۔ دوسری کتاب بانی سلسلہ بیابانیہ مخدوم ضیاء الدین بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مطلوب الطالبین کے 3 فصول کا ترجمہ بنام مطلوب الطالبین شائع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد نوسرحال جو مثنوی شریف ہے اس کو بھی شائع کیا گیا ہے۔ حضرت فاضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پنجگنج، اور میر منور علی منصبدار صاحب نے سلسلہ بیابانیہ پر بیان تک تحقیقی کتاب جو مرتب فرمائی ضیاء بیابانی، اس کی بھی اشاعت عمل میں آئی۔ علاوہ اس کے اور بھی بزرگوں کے تصانیف جیسے کہ حضرت مالک قبلہ غلام افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر لمحات بیابانی کے نام سے ایک عظیم کتاب، اس کی بھی اشاعت عمل میں لائی گئی، اور الحمدللہ یہ تمام تر کتابوں کی اشاعت کا مرحلہ عمل میں لایا گیا، اور اس کے پیش نظر، اس کے مد نظر حضرت سجاد رشید صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کی غرض و غایت یہی ہے کہ اسلاف کرام کی جو نادر کتابیں ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں، صوفیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں، جو قدیم اردو کتابوں میں یا فارسی میں یا عربی کتابوں میں محفوظ ہیں، لیکن لوگوں کی عدم توجہی کی وجہ سے جو آج جو ہے زمانے سے تلف ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کی حفاظت ہو اور ان کا دیگر زبانوں میں ان کو منتقل کیا جائے۔ اگر عربی زبان میں کتاب ہے تو اس کو علاقائی زبان میں منتقل کیا جا کر، یعنی اردو میں یا پھر انگلش میں یا پھر تیلگو میں ان کا ترجمہ کیا جا کر ان کو منزل عام پر لایا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کریں، بزرگوں کی تعلیمات سے ہم آشنا ہوں اور ان پر عمل پیرا ہو کر صوفیاء کرام کے مشن پر چلنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ حضرت قبلہ کا عظیم مقصد ہے۔ اسی کے تئیں نہ صرف مطبوعہ کتب کی طرف ہی توجہ فرماتے ہیں، بلکہ نادر و نایاب مخطوطات بھی الحمدللہ یہاں پر ہمارے ہاں جمع ہیں، جس کو جمع کرنے کا مقصد ایک تو ان کتابوں کی حفاظت ہے، دوسرا پھر دوسری زبانوں میں ان کو منتقل کیا جا کر اس کتابوں کے فیض کو عام کرنا مقصد ہے۔ علاوہ اس کے الحمدللہ بیابانی اسلامی ریسرچ اینڈ نالج سینٹر کی جانب سے یہاں کی جو ٹیمیں جڑی ہوئی ہیں اس سلسلے پر اور شاذ بیابانی علیہ رضوان پر تحقیقی مقالے بھی لکھے جا چکے ہیں۔ ایک مقالہ جو ایم فل میں لکھا گیا ہے سلسلے بیابانیہ کے فارسی خدمات کے نام سے، جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبے فارسی سے اس مقالے کو داخل کیا گیا، اور علاوہ اس کے ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی سلسلے کی جانب سے کام ہوا ہے، جس کا عنوان رہا کہ اولیاء دکن کے تذکروں کا جائزہ اور بطور خاص سلسلے بیابانیہ کا تعارف۔ اور ابھی ایک اور کام چل رہا ہے پی ایچ ڈی میں جو اردو زبان میں ہو رہا ہے، حضرت شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات اور تعلیمات کے نام سے۔ تو اس طرح سے نہ صرف تحقیقی کام جاری ہے، بلکہ تدوین کا کام، تنقید کا کام، ترجمہ نگاری کا کام
یہ تمام کام الحمدللہ بیابانی اسلامی ریسرچ اینڈ نالج سینٹر کی جانب سے انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کی غرض و غایت لوگوں تک کتابوں کو پہنچانا، اہل سلسلہ اور بزرگان کرام کی تعلیمات کو عام کرنا اور دیگر زبانوں میں منتقلی کے ذریعے اس کے فیض کو عام جاری و ساری